بھائیوں کہتا ہے کہ جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے جاؤ، جب تم اپنے بستر پر رات میں سونے کے لیے جاؤ، عشاء کی نماز کے بعد جب اپنے بستر پہ سونے جاؤ تو آئے لوگوں بستر پر جاتے ہی مت سو جاؤ، اپنے بستر کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ جھاڑ لو، 3 مرتبہ جھاڑ لو۔ اس نبی کی رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ رات کے اندھیرے میں کوئی چیز بستر پہ گر چکی ہو، کوئی بچھو گر گیا ہو، چھپکلی آ گئی ہو، کوئی موذی جانور بستر پہ پڑا ہوا ہو، اور تم عشاء کی نماز پڑھ کے نیند کے غلبے میں آؤ اور ایک دم بستر پر لیٹ جاؤ اور سو جاؤ، اور وہ خطرناک جانور تمہیں ڈس لے، وہ خطرناک جانور تمہیں کاٹ لے۔ اس نبی کی رحمت کو یہ بھی گوارا نہیں، فرمایا او میرے امت کے لوگوں، جب تم بستر پہ سونے جاؤ تو اپنے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لیا کرو۔ اس نبی کی رحمت کو تو دیکھو، اپنی امت کو سونے کی اصول بتلا رہا ہے اور خطرناک جانوروں سے ہوشیار کر رہا ہے، اور رسول نہیں چاہتا کہ میری امت کا کوئی فرد بستر پہ سوئے اور خطرناک جانور اس کو کاٹ لے۔ تکلیف تمہیں آتی ہے اور درد محمد رسول اللہ کو ہوتا ہے، درد دکھ تمہیں پہنچتا ہے اور اس کی تکلیف محمد رسول اللہ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں، چوٹ تمہیں لگتی ہے، کانٹا تمہارے پیر میں چبھتا ہے اور اس کا درد محمد رسول اللہ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ فرمایا بستر پہ سونے کے لیے جاؤ تو اپنے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لو۔ اس نبی کی رحمت کو تو دیکھو، فرماتے ہیں او لوگوں، گھر کی چھت پر اگر کھلی ہوئی ہو اور مڈیر بندی ہوئی نہ ہو تو اے لوگوں تم کھلی ہوئی چھت پر مت سویا کرو۔ اس چھت پر سونے سے منع کر دیا جس چھت کی مڈیر نہ بندی ہوئی ہو، جس پر دیواریں یا گرل وغیرہ نہ لگی ہو۔ اللہ کے نبی نے کھلی ہوئی چھت جس پر کوئی احتیاطی دیوار کھڑی نہ ہوئی ہو اس چھت پر سونے سے منع کر دیا، کیونکہ سوتا مرتا دونوں برابر ہوتے۔ رات میں تم اٹھے اور پیشاب لگا اور نیند میں چلنے لگے اور تمہیں پتہ ہی نہیں کہ چھت پہ سو رہے ہو، اور اچانک پیر پھسل گیا اور تم 3 منزل سے پہلی منزل پہ آ گئے، 4 منزل سے گر کر پہلی منزل پہ آ گئے، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، دماغ کی نس پھٹ گئی، برین ہیمریج ہو گیا، مر گئے۔ اس نبی کی رحمت کو یہ بھی گوارا نہیں ہے، وہ ہمارا رحمت للعالمین، وہ ہمارا پیارا پیغمبر فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں او لوگوں، اگر گھر کی چھت پر مڈیر نہ بندی ہوئی ہو تو اس مڈیر والی بغیر مڈیر کی چھت پر تم سویا نہ کرو۔ فرما رہے ہیں لوگوں، جب تم اپنے بستر پہ سونے جایا کرو تو چراغ بجھا دیا کرو۔ آؤ زمانے میں چراغ جلا کرتے تھے، ایک صحابی سو رہے ہیں اور چراغ جل رہی ہے، ایک چوہیا آتی ہے اور چراغ کی گل لے کر بھاگتی ہے، کپڑا لے کر بھاگتی ہے، اور اس صحابی کے چھپر میں پھوس کے مکان میں آگ لگ جاتی ہے، پھوس کے مکان میں آگ لگ جاتی ہے جس سے پورا کا پورا گھر جل جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ حکم دیتے ہیں لوگوں چراغ بجھا کر سویا کرو۔ محمد رسول اللہ کی رحمت کو یہ بھی گوارا نہیں کہ میرا امتی چراغ جلا کر سوئے اور رات میں ہوا سے کوئی چنگاری چھوٹ جائے اور وہ پورے کے پورے مکان میں آگ لگا دے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ کی رحمت کا اندازہ اس بات سے لگاؤ، فرماتے ہیں کہ میں نیت باندھتا ہوں، اللہ اکبر کہتا ہوں اور میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں سورہ بقرہ پڑھوں، 2.5 پارے کی سورت پڑھوں، میرا دل چاہتا ہے کہ لمبی لمبی سورت پڑھوں، اور میں شروع کر دیتا ہوں، سورہ بقرہ شروع کر دیتا ہوں، میں سورہ آل عمران شروع کر دیتا ہوں، لمبی سورت شروع کرنے کا میرا دل چاہتا ہے کہ کروں۔ اچانک پیچھے عورتوں کے مجمع میں کسی بچے کے رونے کی آواز میرے کان میں آتی، میں فوراً نماز کو مختصر کر دیتا، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھا کر نماز کو ختم کر دیتا۔ اس رسول کی رحمت کا تقاضا تو دیکھو کہ وہ لمبی لمبی سورت پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، نماز کو مختصر کر دیتے ہیں کہ اس
بچے کی رونے کی وجہ سے اس کی ماں تڑپ نہ جائے، اس کی ماں ڈسٹرب نہ ہو جائے، یہ محمد رسول اللہ کی رحمت کا تقاضا نہیں تو اور کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے ساری کائنات کے لیے رسول کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ اس کی رحمت کچھ خاص ہے۔ یہ رحمت کے چند واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ ایک انصاری نوجوان کا ایک باغ تھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے گئے، اس باغ کے اندر تشریف لے گئے۔ سورہ نبی داؤد کے صفحات پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ اس انصاری نوجوان کے باغیچے میں، گارڈن میں تشریف لے گئے، اس نے کچھ کھجور اپنے باغ کے لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیے کھانے کے لیے کہ آپ تناول فرمائیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اونٹ کے اوپر پڑ گئی، اس انصاری کے اونٹ کے اوپر نظر پڑی جس کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ اونٹ رو رہا تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور نہیں کھایا جو انصاری نے نبی کے دسترخوان پہ رکھ دیے تھے، آپ نے وہ کھجور نہیں کھایا بلکہ آپ اس اونٹ کے پاس چلے گئے، اس اونٹ کے آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھا تو آپ نے اس کے سر پر سہلانا شروع کر دیا، ایسے آپ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، اور جیسے اللہ کے نبی نے اس اونٹ کے سر پر ہاتھ پھیرا، اونٹ نے اپنا سر نبی کے سینے پر لگا دیا، ایسے آ کر وہ نبی کے سینے سے اس نے اپنا سر سٹا دیا، نبی کے سینے کے پاس آ کر اپنے سر کو سٹا دیتا ہے، اس کے آنسوؤں کی دھار پڑ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جملہ نکلتا ہے، مالک ھذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ اونٹ کس کا ہے؟ اس اونٹ کا مالک کہاں گیا ہے؟ کون ہے اس اونٹ کا مالک؟ وہ انصاری نوجوان آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول یہ میرا اونٹ ہے، اے اللہ کے نبی یہ میرا اونٹ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اونٹ کے مالک، اللہ رب العالمین نے جتنی قدرت تجھے ان بے زبان مخلوق پر دی ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین تم پر قادر ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین تم پر قدرت رکھتا ہے۔ اس نے کہا اللہ کے رسول کیا بات ہے، معاملہ کیا ہے، بات تو بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ اونٹ ابھی مجھ سے شکایت کر رہا تھا، غور کیجئے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا۔ ابو داؤد کے صفحات پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے مالک سے کہا کہ اونٹ کے مالک ابھی اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے، اس اونٹ نے مجھ سے شکوہ کیا ہے کہ میرا مالک مجھے بہت زیادہ کام لیتا ہے، مجھ سے میری طاقت سے زیادہ کام لیتا ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میں ناتواں ہو چکا ہوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اور اونٹ کا مالک مجھ سے میری طاقت سے زیادہ کام لیتا ہے، اور جتنا کام لیتا ہے مجھے اس کام کے مطابق کھانا نہیں کھلاتا ہے، مجھے چارہ نہیں دیتا ہے، میری بھوک کے مطابق مجھے غذا نہیں دیتا ہے، میرا پیٹ نہیں بھرتا ہے، اور ضرورت سے زیادہ، میری استطاعت سے زیادہ، میری طاقت سے زیادہ مجھ سے کام لیتا ہے۔ اس اونٹ کے مالک نے کہا اللہ کے رسول اونٹ نے بالکل صحیح فرمایا، یہ اونٹ جو آپ سے کہہ رہا ہے بالکل صحیح کہہ رہا ہے، یہ سچ ہے کہ میں اونٹ سے اس کی ضرورت سے زیادہ کام لیتا ہوں، اور یہ بھی سچ کہا ہے کہ میں اس کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلاتا ہوں، لیکن آج سے آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آج میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں اس اونٹ کے اوپر کوئی ظلم نہیں کروں گا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر وہ اونٹ کا مالک کہنے لگا ہم نے جو کھجوریں رکھی ہیں آپ کھائیے، آپ تناول فرمائیے، آج کے بعد یہ اونٹ کوئی شکایت نہیں کرے گا میری آپ سے، انشاءاللہ آج کے بعد اس اونٹ کے ساتھ میں خیر خواہی کے ساتھ پیش آؤں گا، اچھے انداز سے پیش آؤں گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں اے اونٹ کے مالک، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، مجھے دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور میری رحمت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ میں کھجور کھا لوں اور یہ اونٹ بھوکا رہے، پہلے اس اونٹ کو کھلاؤ، جب تک یہ اونٹ میری آنکھوں کے سامنے پیٹ بھر کے شکم سے رو کر کھا نہیں لے گا اور اس کا پیٹ نہیں بھر جائے گا، اس سے پہلے میں تمہارے کھجوروں کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میں کھجور نہیں کھاؤں گا۔ اس واقعے کو ایک عیسائی، ایک کرسچن رائٹر نے اپنی کتاب انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کے اندر نقل کرنے کے بعد، اس واقعے کو ابو داؤد کے حوالے سے نقل کرنے کے بعد لکھا ہے، اس نے اقرار کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرپالو تھے، دیاوان تھے، آپ کی کا رحم سب کے لیے تھا، لیکن اس آیت کے اندر جو اللہ رب العالمین نے جو فرمایا وہ مومنوں کے لیے کچھ خاص رحمت بے تخصیص کے لیے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ آپ کی رحمت کچھ خاص ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر مسلموں کے ساتھ آپ کی رحمت نہیں تھی، ہاں سب کے لیے رحمت تھی، لیکن مسلمانوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ خاص، اور اس میں کوئی برائی نہیں۔ آپ کہ پڑوس میں کوئی بچہ بیمار ہو جائے اور آپ کو پتا چلے کہ وہ ہاسپٹل میں ہے، تو بطور ہمدردی آپ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے ہاسپٹل میں اپنے پڑوس کے بچے کو دیکھنے کے لیے؟ آپ چاہتے ہیں، اپنے پڑوسی کے بچے کی تیمارداری کرتے ہیں، آپ تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھتے بھی ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ کے پڑوس کا بچہ ہے، پڑوسی کا بچہ ہے، غریب ہے، اس لیے آپ اپنی جیب سے 2 4 5 10 ہزار روپے کی مدد بھی کرتے ہیں، آپ کو ہمدردی ہے پڑوسی کے بچے سے، اسی لیے تو آپ ایسا کر رہے ہیں، لیکن آپ نے 2 4 5 ہزار روپے اس کو دیے، تھوڑی دیر بیٹھے، تیمارداری کی، عیادت کی اور آپ چلے آئے، کیوں؟ کیونکہ وہ پڑوسی کا بچہ تھا۔ لیکن اس کے علاوہ اس کے ساتھ اگر آپ کا اپنا بچہ بیمار ہو جائے تو آپ کا سلوک کیا ہوگا؟ مجھے بتائیے، آپ کا اپنا لخت جگر، آپ کا اپنا بیٹا اگر بیمار ہو جائے اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جائے، آئی سی یو میں چلا جائے یا وینٹیلیٹر پہ چلا جائے، تو کیا آپ تھوڑی بہت دیر اپنے بچے کو دیکھیں گے اور چلے آئیں گے؟ کیا آپ 2 4 5 ہزار روپے خرچ کریں گے اور اس کے بعد میں اپنی تجوری اور اپنی الماری بند کر دیں گے؟ نہیں، آپ کا اپنا بچہ ہے، اس لیے آپ آفس سے چھٹی لے لیں گے، آپ ڈیوٹی چھوڑ دیں گے، اگر آپ کوئی بزنس کرتے ہیں تو آپ اپنا بزنس چھوڑ دیں گے، آپ آفس میں جانا چھوڑ دیں گے، آپ اپنے بچے کو 24 گھنٹے دیں گے، اور آپ اپنے بچے کے لیے ڈاکٹر کو کہیں گے کہ ڈاکٹر میرا بیٹا بیمار ہے، پیسے کی کوئی پرواہ نہیں، جو آپ کو جانچیں کرنا ہو، جن چیزوں کی بھی جانچیں کرنا ہو کر لیجئے، لیکن میرے بچے کو اس موت کے منہ سے نکال دیجئے، آپ ہمارے بچے کو ٹھیک کر دیجئے، آپ اپنی تجوری کھول دیں گے، آپ اپنی الماری کھول دیں گے، آپ بینک بیلنس نچھاور کر دیں گے جو آپ کے پاس ہے، اور آپ 24 گھنٹے اپنے بیٹے کو ٹائم دیں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کا اپنا بیٹا ہے، بیٹے کے ساتھ آپ کی محبت خاص ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پڑوسی کے بچے کے ساتھ یا کسی غریب کے بچے کے ساتھ آپ کی محبت نہیں ہے۔ بس اسی طریقے سے رسول اللہ سب کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سمپورن جگت کے لیے، ساری مانو ذاتی کے لیے کرپالو اور دیاوان بنا کر بھیجا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ آپ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر گئے ہیں، اللہ نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ رحمت تو ساری کائنات کے لیے بن کر آئے، لیکن بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ آپ کی رحمت خاص ہے، کیوں؟
وہ آپ پر ایمان لایا، آپ کی باتوں کو تسلیم کیا، آپ کے باتوں پر عمل کرتا ہے، آپ جن کاموں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں وہ بجا لاتا ہے، اور جن کاموں سے روکتے ہیں وہ رک جاتا ہے۔ اس لیے آپ کی رحمت مسلمانوں مومنوں کے ساتھ کچھ خاص ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کے ساتھ آپ کی رحمت نہیں ہے۔ آپ سب کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، لیکن مومنین کے ساتھ خاص ہے۔ بہت مہربان تھے آپ۔ وہ جملہ پھر سے دیکھیے، عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف تمہیں پہنچتی ہے اور درد محمد رسول اللہ کے دل کو ہوتا ہے۔ کانٹا تمہارے پیر میں چبھتا ہے اور تکلیف اس کی محمد رسول اللہ محسوس کرتے ہیں۔ وہ تمہاری تکلیف ان پر شاق گزرتی ہے۔ بخاری شریف اٹھائیے، کتاب المساجد کے نام کا چیپٹر کھولیے اور اس کے اندر اس حدیث پر غور کیجیے۔ کتنی شفقت مسلمان مومن کے ساتھ، کتنی شفقت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا نشق علی امتی لامرتهم بالسواک۔ نبی اکرم ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت کے اوپر یہ مشکل نہ ہوتا، ذرا توجہ دیجئے گا، نبی اکرم اپنی امت کی تکلیف، اپنی امت کی پریشانی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر میری امت پر یہ دشوار نہ ہوتا، میری امت پر اگر یہ مشکل نہ ہوتا کہ وہ ہر نماز سے پہلے مسواک کریں، ہر نماز سے پہلے مسواک کریں، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ، تو میں اپنی امت پر ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کو فرض قرار دے دیتا، میں اپنی امت پر ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کو واجب قرار دے دیتا، میں اپنی امت کو حکم دیتا کہ وہ ہر نماز سے پہلے مسواک کریں۔ نبی کا حکم وجوب پر دلالت کرتا ہے، میں اپنی امت کو حکم دیتا کہ وہ ہر نماز سے پہلے مسواک کریں، لیکن میں نے فرض نہیں کیا، مسواک اپنی امت پر فرض نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ میری امت کے لیے دشوار ہے، پریشانی کا سبب بن جائے گا اگر میں مسواک کو فرض قرار دے دوں گا تو۔ اشقہ کا، لولا ان اشقہ علی امتی، اگر میری امت پر یہ مشکل نہ ہوتا، میری امت پر یہ دشوار نہ ہوتا، میری امت پر پریشانی کا سبب نہ بنتا، تو میں اپنی امت کے ہر فرد کے لیے مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ ذرا بتائیے، اگر یہ مسواک فرض ہو جاتی تو ہمارے اور آپ کے لیے کتنی بڑی مشکل ہو جاتی۔ گاؤں اور دیہات کے رہنے والے تو چڑھتے درخت پہ توڑ لیتے مسواک اور کر لیتے، لیکن شہروں میں رہنے والوں کے لیے کتنی دشوار، کتنی پریشانی ہوتی، وہ ہر نماز سے پہلے مسواک کہاں سے لاتے؟ جبکہ مسواک کی اپنی ایک اہمیت ہے، مسواک کا اپنا ایک مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک برابر کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اتنی مسواک کرتے تھے کہ مسواک کی وجہ سے آپ کے مسوڑے، آپ کے دانتوں کے اوپر جو مسوڑے ہوتے ہیں ان میں سوجن آ جایا کرتی تھی، اتنا آپ مسواک کرتے تھے، اتنا مسواک۔ شاید آپ کو یاد ہوگا، بخاری پڑھیے، کتاب الجنائز چیپٹر دیکھیے، حضرت محمد رسول اللہ بیمار ہیں اور ایسی بیماری ہے جو آخری مرض، جس کو ہم کہتے ہیں مرض الموت میں مبتلا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی زبان بند ہو چکی ہے، یعنی کوئی آواز آپ کی زبان سے نہیں نکل رہی ہے۔ حضرت عائشہ اپنی گود میں نبی اکرم کے سر کو رکھے ہوئے ہیں، یعنی حضرت عائشہ کی گود میں نبی کا سر ہے، اور اتنے میں حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر حضرت عائشہ کے بھائی تشریف لائے اور وہ مسواک کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول مسواک کو دیکھنے لگے اور حضرت عائشہ سے اشارہ کرنے لگے ایسے، یعنی یہ مسواک مجھے کرنی ہے، مجھے لینی ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ، آخری وقت ہے،
اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، اللہ کو پیارے ہونے والے ہیں، اللہ کے پاس جانے والے ہیں، اور آپ کہہ رہے مسواک، مجھے مسواک کرنی ہے۔ حضرت عائشہ نے اپنے بھائی سے مسواک لے لی اور اللہ کے رسول کو دے دی۔ اللہ کے نبی نے اس مسواک کو اپنے دانتوں سے جیسی لگایا ویسی حضرت عائشہ کو واپس کر دیا اور کہا، اشارہ کیا کہ اس کو اپنے دانتوں سے اس کو نرم کر دو، یہ تھوڑی ٹائٹ ہے، یہ تھوڑی سخت ہے۔ حضرت عائشہ نے اس مسواک کو اپنے دانتوں سے دبایا اور اس کو کچل دیا، اپنے دانتوں سے اس کو کوچ دیا اور پھر اللہ کے رسول کو دے دیا۔ اللہ کے نبی اس مسواک کو کرنے لگے اور مسواک کرتے کرتے وہ مسواک ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے جو آپ کے داڑھی مبارک پر گر جاتی ہے، اور اس کے بعد پانی کے بھرے ہوئے برتن میں، پانی کے بھرے ہوئے پیالے میں محمد رسول اللہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ڈبوتے اور اپنے جسم پر اپنے ہاتھوں کو ملتے، پانی میں ہاتھ ڈبوتے اور اس پانی کے چھینٹے اپنے جسم پر مارتے، پانی میں ہاتھ ڈبوتے اور وہ پانی اپنے جسم پر ملتے جاتے اور کہتے جاتے، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں۔ بخاری کتاب الجنائز کا چیپٹر آپ اٹھا کر دیکھیں میرے بھائیوں، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مسواک کرتے کرتے وہ اللہ کے نبی کی داڑھی پر گر گئی اور آپ پانی کے دونوں برتن میں دونوں ہاتھوں کو ڈالتے اور پانی اپنے جسم پر ملتے جاتے اور کہتے جاتے، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں۔ حضرت فاطمہ بھی وہی بیٹھی ہوئی ہیں، حضرت فاطمہ کی زبان سے نکلا، واہ کربا بتا، ہائے میرے ابو کی تکلیف، ہائے میرے ابو کی پریشانی، ہائے میرے ابو کی بے چینی۔ غور کیجئے، آخری وقت ہے لیکن مسواک کر رہے ہیں، مسواک سے اتنی محبت، اتنی محبت، لیکن خود تو مسواک کر رہے ہیں لیکن اپنی امت کے لیے فرض قرار نہیں دے رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں، اگر میں فرض کر دوں گا تو میری امت پریشانی میں پڑ جائے گی، دشواری میں پڑ جائے گی، تکلیف میں پڑ جائے گی۔ اگر مجھے اپنی امت کے دشواری میں پڑ جانے کا، پریشانی میں پڑ جانے کا ڈر نہ ہوتا تو میں فرض کر دیتا اپنی امت کے لیے مسواک کرنا۔ محمد رسول اللہ مسواک اس لیے فرض نہیں کر رہے ہیں کہ میری امت کے لیے پریشانی کا سبب نہ بن جائے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف ان کو برداشت نہیں ہوتی، تمہاری تکلیف وہ دیکھ نہیں پاتے، تمہیں تکلیف میں دیکھنا ان کو گوارا نہیں ہے۔ درد تمہیں ہوتا ہے، تکلیف تمہیں ہوتی ہے، اور اس تکلیف کا درد اور احساس محمد رسول اللہ کو ہوتا ہے۔ یہ ہے رسول اللہ کی محبت اور رحمت مومنوں کے لیے۔